ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں وہ یہاں آ چکے ہیں، لیکن ہم اس وقت بڑھیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف۔ انبیاء کے بول ہیں اور چل کے سنتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب سے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان میں بول ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا خصوصی سیگمنٹ انبیاء کے بول۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آج ہم آگے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ملائکہ سے حکم دیا، ملائکہ سے فرمایا کہ اے فرشتوں مجھے اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے تو ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، باقی کل اشیاء کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم اب آپ بتائیے ان کو اسمائے اشیاء۔ جناب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام آپ نے بتائے، تو اب فرشتوں نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے آگے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آپ کی زوجہ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق فرمائی۔ حضرت سیدہ حوا کی جب تخلیق ہوئی تو انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے قلب اطہر میں ان کی طرف میلان پیدا ہوا، تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے آدم یہ حوا تیرے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو اس کا مہر ادا نہ کرے، نکاح نہ ہو جائے۔ عرض کی مالک ارض و سما ان کا مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ فصل علی حبیبی محمد۔ اس پر تمام مسالک کے علماء متفق ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا مہر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا مقرر ہوا۔ تعداد میں اختلاف ہے، 3 دفعہ، 9 دفعہ، 13 دفعہ، 18 دفعہ، بہرحال جناب آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی تذکار ہمارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری اور ساری ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت مقام بنایا، یعنی یہ جنت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم و حوا یہ جنت ہے، یہ تم دونوں کا ٹھکانہ ہے، یہیں پہ رہو، کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تمہارے لیے ایک پابندی ہے، جہاں سے جو دل کرے تم کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک شجرہ ممنوعہ ہے، ایک درخت ہے، اس کے پھل کے قریب مت جائیو، اگر ایسا ہوا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان اپنے سازش کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچا اور ان کو پھسلانے کی تدبیر کی، اور اس نے قسم کھائی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اگر آپ اس پھل کو کھا لیں گے تو آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، آپ کے اقبال میں اور بلندی آ جائے گی۔ جناب آدم علیہ السلام آپ نبی ہیں، اور نبیوں کی یہ طبیعت مبارکہ ہوتی ہے کہ اس میں دوسروں پر اعتماد کرنا، یہ ایک شفقت اور نرمی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی اس قسم پر یقین کیا، اور اس پھل کو سیدہ حوا اور حضرت آدم نے جب کھایا تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے آدم و حوا میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے پھر وہی کام کیا، لہٰذا اب تم نے یہاں جنت میں نہیں رہنا، تم نے زمین پر اترنا ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبیوں کی پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ یہ نبی سے جو کچھ ہوا یہ امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام کا،
اور یہ زلہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. اس کو ہم نہ خطا کہیں گے، گناہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے. اور اگر کہیں قرآن و حدیث میں انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ خطا وغیرہ آ جائے گا تو ہم صرف اس کی تلاوت قرآن میں کریں گے، حدیث میں وہ لفظ پڑھیں گے. باقی اپنی طرف سے انبیاء کرام کے حوالے سے ہم کوئی ایسا لفظ اور جملہ استعمال نہیں کریں گے کہ جو ان پاکیزہ لوگوں کی شایان نشان نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور یہ زمین پائے، زمین پر ان کو اتارا گیا. اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے مشورہ فرمایا تھا، فرشتوں کے سامنے جب بات کی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے لگا ہوں، زمین میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں. تو گویا یہ حکمت خداوندی تھی، ایک یہ معاملات اور تدبیر ایسا ہونا تھی کہ جناب آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا، اور یہ سارے اسی زمین پر اترنے کے حوالے سے یہ سارے اسباب ہیں. جناب حضرت آدم علیہ السلام الگ ہیں، سیدہ حوا الگ ہیں. آپ سرندیب کے پہاڑوں میں اترے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جنت کے حوریں غلماں، وہ جنت کی نعمتیں، وہ سارے معاملات، اور پھر وہاں سے زمین پر آپ کا نزول، اور وہ بھی حضرت سیدہ حوا بھی کہیں اور ہیں اور حضرت آدم بھی کہیں اور ہیں. یہ بڑا عجب اور بڑا مشکل وقت تھا جناب آدم کے لیے. جناب آدم علیہ السلام نے اپنے اسکیے پر 300 سال آنسو بہائے. جہاں بیٹھتے اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں روتے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، تو اتنے میں ایک ہرنوں کا جھنڈ آیا. تو انہوں نے دیکھا پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، چونکہ مخلوق خدا پیغمبر کو پہچانتی ہے. تو وہ یہ سارے جو ہرن تھے یہ حضرت آدم کے قریب آئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو پتے کھلائے. جب یہ ہرن واپس گئے تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ان ہرنوں کی جسموں سے خوشبو آنے لگ گئی، جسے ہم کستوری کہتے ہیں. اور اس کے بعد ان ہرنوں کی شکلیں بھی درست خوبصورت ہو گئیں. اور پھر اگلے دن انہیں دیکھ کر کچھ اور ہرن آئے، تو ان کی شکلیں تو پیاری ہو گئیں لیکن ان کے جسموں میں کستوری نہیں آئی. گویا وہ جو پہلے دن آئے تھے وہ پیغمبر کے لیے آئے تھے، وہ جو دوسرے دن آئے تھے وہ ان کو دیکھ کر اپنے لیے آئے تھے. لیکن محروم اللہ نے دونوں کو بھی نہیں رکھا، لیکن پہلوں کا مقام پہلا ہے. جناب آدم علیہ السلام آپ زمین پر آئے، روتے رہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پھر ان پر کرم کیا اور انہیں کچھ کلمات القاء کیے. آپ نے وہ الفاظ ادا کیے اور پڑھنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس دعا میں یہ بھی پڑھا تھا اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد. یا اللہ تجھے محمد و آل محمد کا وسیلہ اور واسطہ دیتا ہوں کہ میری اس معاملے کو معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا اور جناب آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر حضرت حوا کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے خوبصورت تذکار کا یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل ہم نئے کلمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.